लहसुन का एक दाना लेकर उस पर सूरह कौसर इस तरह से पढ़कर दम कर दो, घर, गाड़ी, दौलत जो मांगोगे मिल जाएगा, मुकद्दर बदल जाएगा, गुर्बत की चीखें निकल जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लहसुन के एक दाने पर सूरह कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते ही गैब से रिस्क और दौलत खुद चल कर आता है। जिस नौकरी के लिए, जिस कारोबार के लिए, जिस रिस्क के लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों के ताने सुन चुके हैं, आज का ये वजीफ़ा करने के बाद वो रिस्क, वो दौलत, वो शोहरत, वो कामयाबियाँ खुद चल कर आपके कदमों में आएंगी। क्योंकि जब इंसान अल्लाह को राज़ी कर लेता है, अल्लाह को मना लेता है, तो फिर दुनिया के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। हर चीज़ खुद चल कर आती है। और आज अगर कोई अल्लाह को मनाना चाहता है, अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, तो एक लहसुन के दाने पर सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा ज़रूर पढ़े, जिस पर एक नज़र करम हो जाती है। अल्लाह तकदीर बदल देता है, मुकद्दर संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। जिसको यकीन नहीं है वो आज एक लहसुन के दाने पर सूरह कौसर पढ़ ले। ये मालो दौलत हासिल करने का बहुत आसान तरीन अमल है। ये सबसे बड़ा और सरदार वजीफ़ा है जिसके करने से दौलत आशिक हो जाती है। मेरे वो भाई जिन्होंने दौलत हासिल करने के लिए दरबदर की ठोकरें खाई हैं, जगह जगह के धक्के खाए हैं, लेकिन मालो दौलत ना मिली, वो ये अमल, ये वजीफ़ा ज़रूर करें। मैं यकीन से कहता हूँ वो लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाएंगे। ये अमल नहीं, सोने की कान है। जो शख्स भी कामिल यकीन के साथ इस अमल को करेगा, कभी भी उसे मालो दौलत की कमी हरगिज़ नहीं होगी। जितनी बड़ी रकम की आपको ज़रूरत है, आप इस अमल को फौरी कर लें। आपको अगर फौरी दौलत, फौरी पैसा चाहिए, आप लोग कितने अमीर बनना चाहते हैं, तो ये अमल फ़ौरन आपको करोड़पति बना देगा। सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा इस अमल को, इस वजीफ़े को लाजिम कर लें। आपकी जेब खाली रहती है, आपका घर खाली है, आपका बैंक बैलेंस ख़त्म हो चुका है, दुकान का आप किराया अदा नहीं कर पा रहे, आप बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं, पैसा आपके पास बिल्कुल नहीं है। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं, जो भी ख्वाहिश करते हैं, आपके हर काम में रुकावट आ जाती है। तो इस अमल को, इस वजीफ़े को आप आज ही सिद्क़ के दिल से कर लें। इंशाअल्लाह जितनी बड़ी भी मुश्किलात होंगी, जितनी बड़ी भी आपके ऊपर आजमाइशें होंगी, अल्लाह पाक इन सारी मुश्किलात को दूर कर देगा। आप लोग इतने मजबूर हो चुके हैं, आप लाचार हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। ऊपर से इतनी शिद्दत वाली महंगाई है, हर चीज़ के रेट 2 गुना, 3 गुना, बल्कि 10 गुना बढ़ चुके हैं। तो इसमें गरीब करे तो करे क्या? नाज़रीन, आपके माली हालात ख्वाह कितने ही ख़राब क्यों ना हो, आपके घर में फ़िक्र फाका हो या तंग दस्ती हो, खाने पीने के लिए भी आपके पास पैसे ना हो, या फिर बच्चों के स्कूल की फ़ीसें अदा करनी हो, या बिजली के बिल भरने हो, तो आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी। बस आपने इस अमल को सच्चे दिल से अल्लाह पाक पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए कर लेना है। आपके माली हालात, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, मालो दौलत की कसरत हो जाएगी, खुला रिज़्क मिलेगा, बेहिसाब दौलत मिलेगी, आपके कारोबार की बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, आप सुकून और ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे। लहसुन के एक दाने पर सूरह कौसर को पढ़ते ही अपनी खुली आंखों से इसके कमालात देख लेना। आपके हालात इतनी तेज़ी से बदलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। आज अपने सीने का राज बताने लगा हूं कि वजीफ़ा पढ़ते ही अपने हालात को बदलते हुए देखना। जो भी आपके मकसद होंगे, जो हाजात मुरादें होंगी, चाहे आपको ज़ाती मकान चाहिए, 1 करोड़, 10 करोड़ या 100 करोड़ चाहिए, फ़ौरन अल्लाह पाक आपको अता कर देगा। आप ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह पाक से मांग कर देखें। आपके मांगने की देर है, आप देखिएगा कहाँ कहाँ से पैसे आना शुरू होते हैं। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हों, इंडिया से, सऊदी अरब से, नेपाल, बांग्लादेश, जापान, दुनिया के जिस मुल्क, जिस गांव, जिस गली में बैठकर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो पहले तो मुकम्मल देख लेना, फिर इस अमल को बताए गए तरीके से पढ़ लेना। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाजरीन आज के इस ख़ास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ और आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है?
باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کوئی سا بھی درود شریف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقصد کی نیت کیجیے۔ آپ اگر گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی فوراً آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور لہسن کا ایک دانہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی بند کر لیں اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن کی سورہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورہ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی لاڈلی سورہ ہے۔ اس سورہ کو قرآن مجید کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تعلیم بھی ہے اور اللہ کا دوست بننے کی تجویز بھی ہے۔ تو کیوں نہ سورہ الفاتحہ محبت کے ساتھ پڑھیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سورہ الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ آپ نے سورہ الفاتحہ کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ سورہ الفاتحہ ایک بار پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ کو یہ سورہ اتنی پسند ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کا آغاز سورہ الفاتحہ سے کیا۔ اللہ کو سورہ الفاتحہ سے اتنی محبت ہے کہ ہر نمازی کی رکعت میں سورہ الفاتحہ پڑھنا ضروری قرار دیا۔ آپ نے سورہ الفاتحہ پڑھ کر مٹھی کو کھولنا ہے اور لہسن کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ یقین کیجئے گا سورہ الفاتحہ پڑھتے ہی آپ پر رحمت و برکتوں کا سایہ ہو جائے گا۔ آپ سے رکاوٹیں، بندشیں اٹھا لی جائیں گی، آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ سورہ الفاتحہ پڑھنے سے ہر طرح کی نظر بد، حسد، جادو، جنات سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ اب سورہ الفاتحہ کے فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی اس سورہ کو الکوثر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ نے یہ سورہ کب اور کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، سب طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو ساری پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی سورہ میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ سورہ الکوثر کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سورہ الکوثر کو آپ نے 129 بار پڑھنا ہے۔ یہ ایسی سورہ ہے جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جس سے دشمنوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں چلتی رہتی ہیں، گھر کے تمام افراد ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، تو دوستو آج سورہ الکوثر پڑھیے، انشاءاللہ تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن پڑھنے کا طریقہ انمول ہے، آپ نے ایسے ہی لاپرواہی سے یہ سورہ نہیں پڑھنی، اس وظیفے کو عین اسی ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب 129 بار سورہ الکوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ وہ صفاتی نام یا مغنی یا وہاب ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں، جب بھی کوئی بندہ اللہ کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے، اپنے مقصد کو دل ہی دل میں مانگتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو میری بڑائی بیان کر رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتو، میں اس بندے سے راضی ہوں، اسے میری عظمت کے مطابق نوازا جائے۔ پھر اللہ کی عظمت اور شان و شوکت کو کون نہیں جانتا؟ پھر بیٹھے بیٹھے رزق اور دولت کے سیلاب آ جاتے ہیں۔ آج اگر اللہ سے اللہ کی مرضی کے مطابق کامیابیاں چاہتے ہو تو یا مغنی یا وہاب پڑھ لو۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مغنی یا وہاب 1 بار ہو گیا، یا مغنی یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا مغنی یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا مغنی یا وہاب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر سے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، جو درود شریف آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیے۔ یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی مٹھی میں موجود لہسن کے دانے پر پھونک مارنی ہے، اس پر دم کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ اس لہسن کو اپنی ہانڈی میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہار منہ بھی کھا سکتے ہیں۔ بے شمار فائدے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے باندھ کر لٹکا دیں، یہ لٹکانے والا نہیں بلکہ استعمال کرنے والا عمل ہے، کیونکہ جو عریبی ہوتی ہے اس کے جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے اس پر اتنی احادیث نقل کی ہیں کہ اگر میں بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو الغرض جو وظیفہ آپ کو بتانا مقصود تھا وہ آپ کو بتا دیا۔ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کامنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھ دینا ہے۔ اور جو بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان کی ہر جائز دعا کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔